کیونکہ یہ وہ خرابیاں ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت کی تباہی کی طرف لے جانے والی. کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں ہمارے اندر ان میں سے کوئی خرابی تو موجود نہیں ہے. اگر کوئی خرابی موجود ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور نیکیاں پروان چل رہی ہوں تو ان کو تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، راحت محسوس آتی ہے، اور برائیوں کو ہمیشہ ختم کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. وہ دے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال اس کا لے کر کے آ گئے ہیں، اور لعنت اگر کسی پر ہو گئی تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. برادران اسلام، یہ سورہ توبہ کی چند آیات تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات بیان کی کہ ان کے اندر کون سی علامات ہوتی ہیں، اور جب کبھی بھی ان علامات کا ذکر ہو، قرآن مجید میں بیان ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو اس طرح کی خرابیاں موجود نہیں، کیونکہ یہ وہ خرابیاں ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت کی تباہی کی طرف لے جانے والی. کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بلا شبہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے. تو یہ بہت بڑی وعید ہے جو منافقین کے بارے میں ہے. اور جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی منافقین کی علامات بیان ہو رہی ہوں تو انسان کو دوسروں کا جائزہ لینے کے بجائے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم دوسروں کے اندر وہ علامات نہ ڈھونڈیں، بلکہ اپنے دل کے اندر اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارے اندر ان میں سے کوئی خرابی تو موجود نہیں ہے. اگر کوئی خرابی موجود ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور وہ خرابی اپنے اندر سے دور کریں. اور اگر وہ خرابی موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس خرابی سے محفوظ رکھا ہے. ویسے حدیث میں بھی منافقین کی علامتیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے جب بھی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر. تو یہ احادیث کے اندر کا خلاصہ ہے جو مختلف احادیث میں علامتیں بیان ہوئی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، وہ ان کا بعض سے ہے، یعنی وہ ایک ہی تھیلی سے چٹے بٹتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ وہ ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں. برائیوں کو فروغ دینے کے لیے جہاں برائیاں پھیل رہی ہوں، پھول رہی ہوں، تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے.
اور وہ اس میں بڑھ چڑھ کر بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور برائیوں اور بھلائیوں سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں. بھلائیوں سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ منافقین کی علامات بتائی گئی. اس کے برعکس قرآن مجید میں مومنین کی علامت میں یہ بتائی گئی ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی رفیق ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ہمیشہ نیکیوں کو فروغ دیتے ہیں. نیکیاں پروان چل رہی ہوں تو ان کو تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، راحت میسر آتی ہے. اور برائیوں کو ہمیشہ ختم کرنے کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے روک دے، اور اگر اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے نصیحت کرے، اور اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل پہ اس کو برا سمجھے، دل کے اندر برا محسوس کرے. اور اگر یہ بات بھی اگر کسی کے اندر موجود نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان کا جو آخری درجہ تھا وہ بھی اس کے اندر باقی نہیں رہا، ایمان اس کے اندر سے رخصت ہو چکا ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ منافقین کا کام یہ ہوتا ہے، چاہے مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ برائیوں کو فروغ دیتے ہیں، برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور بھلائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے پاس جو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں سے ایک پیسہ بھی، ایک تمری بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بہت سخی ہوتا ہے، وہ دل کھول کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. وہ ایک مرتبہ حساب لگا رہی تھی کہ اتنا فلاں جگہ خرچ کر دیا، اتنا فلاں کو دے دیا، اتنا فلاں کو دے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ام سلمہ، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو حساب نہ لگایا کرو، اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب دے گا. اور اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں بغیر حساب کے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دینے والا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب میں دیتا ہے، بندوں کو نوازتا رہتا ہے. تو مومنین کی یہ منافقین کی یہ علامت بتائی رہی کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ چبڑے ہوئے ہوتے ہیں، بندے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں تو مومنین سے کہتے تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس لیے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نواز دے، بہت زیادہ دے دے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن مومن کا کام یہ ہے، مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ خوشحالی ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اور اللہ کے یہاں بہت زیادہ خرچ کرنے کا معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال دیکھتا ہے کہ بندہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اس کا ارادہ کیا. بہت تھوڑا سا بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر وہ خلوص نیت سے ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت ویلیو ہے، بہت بڑا مقام ہے. آپ غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشن طلب کی، صحابہ سے کہا کہ اللہ کے راستے میں دیجیے، ضرورت پیش ہے، مال کا درپیش. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی حکومت اس جنگ کے لیے دی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اپنے گھر کا سارا مال و متاع پیش کر دیا تھا. آپ کو معلوم ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے تھے اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے لے کر جاؤں گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال و متاع لے کر کے آ گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ دریافت کیا کہ اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ بہت زیادہ خواہش کی کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن مجھے معلوم ہے، مجھے آج اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں کر سکتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی دوڑ دھوپ اور کوششیں کن کاموں میں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی ایک رات کی عبادت جو انہوں نے غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بتائی ہے، رات بتائی ہے، اگر وہ مجھے دے دیں اور میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں فائدے میں رہا۔ تو ان لوگوں کی نظر اس چیز پر ہوتی۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تنگ دست ہوتے ہیں۔ اور اسی غزوہ تبوک کے موقع پر آپ دیکھیں کہ صحابی ایسے بھی تھے کہ جب سارے لوگ دے رہے تھے لا کر کے ابو بکر اپنا سارا مال پتہ لے آئے تو انہوں نے سچے سوچا مجھے بھی کچھ دینا چاہیے۔ وہ بہت ہی غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تنگ دست تھے۔ تو انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی اور پھر کچھ کھجوریں ملی تو وہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اور پھر دیکھا کہ جب ہاں مال دولت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے تو ان کی اس موقع پر ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اتنا سا لے کر کے ہم آگے کیسے بڑھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی کیفیت دیکھی تو خود فرمایا کہ اے فلاں کیا بات ہے، آگے آئیں۔ جب وہ آگے آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معلوم کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے رات بھر مزدوری کی ہے اور یہ کھجوریں مجھے حاصل ہوئی ہیں، یہ اگر آپ قبول فرما لیں گے تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کھجوروں کو لیتے ہیں اور جتنا بھی مال وہاں پر پڑا ہوتا ہے، جن کا ساز و سامان ہوتا ہے، ان سارے مال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کو ڈال دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کھجوروں کی بدولت تمام مال کو تمام لوگوں نے جو اللہ کے راستے میں دیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اللہ کے راستے میں کتنا آپ خرچ کر رہے ہیں، کتنا نہیں کر رہے ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں یہ ہے کہ آپ کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر بہت تھوڑا بھی ہے اور خلوص نیت سے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت زیادہ ویلیو۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ نسوا اللہ ونسیہم، کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے تو ان کو بتایا۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی نماز میں بھی اللہ کو صحیح سے یاد نہیں کرتے۔ نماز جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ انہوں نے ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیجیے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور اس میں بھی منافقین کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ نماز میں بھی اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، کہ بلا شبہ جو منافق لوگ ہیں وہ فاسق ہیں، وہ اللہ کی جو اطاعت کی حدود ہیں ان سے نکل چکے ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات، کہ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں سے اور الکفار اور منکرین حق سے نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، خالدین کیا اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا مفہوم یہی ان کے لیے زیادہ مفہوم، یہی ان کے لیے زیادہ موضوع، یعنی ان کے جو کارنامے ہیں، ان کے جو کام ہیں، اس کے وجہ سے یہ جو جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے، یہی ان کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا ہی کہنے پر بس نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اور آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جس پر لعنت ہو جائے وہ پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کی لعنت کی جو اپوزٹ ہے، اس کی ضد جو ہے وہ رحمت، لعنت اگر کسی پر ہو گئی تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر
منافق مرد اور منافق عورتوں پر، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، یعنی وہ عذاب ان پر سے کبھی ہٹایا نہیں جائے گا، وہ عذاب ان پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ منافقین کے بارے میں یہ علامات بتائی گئی۔ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ان خرابیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ خرابیوں سے جب وہ بچیں گے تبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ تو ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کو یہ علامات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ان میں سے کوئی خرابی ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ان میں سے خرابی بندہ مومن اگر اپنے اندر پاتا ہے تو فوراً اسے اپنے عمل کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔